اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی خاص صفت ایک بتائی. آیت پڑھ کے سناتی ہوں. سورۃ توبہ کی آیت 111 ہے, 111. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال, کیونکہ ان کے لیے جنت ہے. یعنی ہم سودا کر چکے ہیں. جنت کی قیمت کیا ہے؟ جان بھی دے دو, مال بھی دے دو, اپنا آپ بھی دے دو میری خاطر اور اپنا مال بھی میرے حوالے کر دو, نتیجتاً میں تمہیں جنت دوں گا. اب اگر ہم نے اپنی انا بھی اپنے پاس رکھی ہے نا, اپنی مرضی کرنی ہے, اور اپنے مال میں بھی اپنی مرضی کرنی ہے, تو پھر دیکھ لیں کہ سودا کس قسم کا ہے. کہ آپ کسی کے ساتھ جا کے سودا کرتے ہیں, کوئی چیز پسند کرتے ہیں, قیمت طے ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا میں لا کے دیتا ہوں, وہ بھی آپ اس کو الگ رکھیں, اور آپ پیسے لے کے نہیں جاتے, تو دکاندار کیا کرے گا؟ کچھ انتظار کرے گا, اس کے بعد وہ چیز کسی اور کو بیچ دے گا جو پیسے لے کر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے جنت تو رکھی ہوئی ہے, کام یہ ہے کہ ہم قیمت لے کے جائیں اور وہ اس سے لے لیں. اور قیمت دو چیزیں ہیں, جان ہے اور مال ہے. یہ دو چیزیں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنی ہے. اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں, لڑتے ہیں. فیقتلون ویقتلون, مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. یعنی جہاد کا اعلیٰ ترین حصہ قتال کی طرف اشارہ ہے. وعد اللہ حقا فی التوراۃ والانجیل, اللہ کا سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل میں, والقرآن, اور قرآن میں. قرآن میں کوئی وعدہ اتنا تاکید سے نہیں کیا گیا جتنا اس بات پر وعدہ کیا گیا جو 3 کتابوں کی گواہی کے ساتھ. ومن اوفی بعہدہ من اللہ, اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, خوشیاں مناؤ اس سودے پہ جو تم نے اللہ سے چکا لیا. کہ یا اللہ ہمارا مال اور جان تیرا, اور بدلے میں تیرے سے ہم جنت لینے والے ہیں. وذالک الفوز العظیم, اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور ان کی صفات کیا ہوتی ہیں یہ سودا چکانے والوں کی؟ التائبون, توبہ کرنے والے, العابدون, عبادت کرنے والے, الحامدون, اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے, السائحون, سیاحت کرنے والے, اللہ کی خاطر گھر سے نکل کر سفر کرنے والے, الراکعون, رکوع کرنے والے, الساجدون, سجدے کرنے والے, الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے. یہ اس سودے کی تفصیلات ہیں, اس سودے کی شرائط ہیں کہ جب تک ہم نیکی کا حکم نہ دیں, برائی سے روکے نہ, ہمارا اپنا بھی نیکی پہ قائم رہنا مشکل, ناممکن ہو جائے گا. لہذا اگر جنت چاہیے تو یہ سارے کام کرنے کی ضرورت ہے. والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین, خوشخبری دے دو مومنوں کو, ایمان والوں کو, کہ جنہوں نے اللہ سے یہ سودا چکا لیا. کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں؟ اور اگر شرائط پوری نہ کی کہیں ایسا نہ ہو سودا کینسل ہو جائے, کیونکہ سودا کے اندر بہت ساری شرطیں طے کی جاتی ہیں کہ اتنے پیسے کے عوض اتنی کوانٹٹی میں اتنا مال اتنی مدت میں سپلائی کیا جائے گا. جو معاہدے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہیں. تو بالکل اسی طرح ہم بھی اللہ سے ایک معاہدہ کر چکے ہیں اور اس معاہدے کی شرائط کو پورا کرنا ہوگا. اور اگر ہم توڑ دیں گے, کیونکہ جب کوئی معاہدہ ایک طرف سے توڑ دیا جاتا ہے تو دوسری طرف سے پابندی شرط نہیں رہتی. مثلا اگر 2 پارٹیز ہیں, بڑی اچھی ڈیل ہو گئی ان کے درمیان, ایک پارٹی نے ود ڈرا کر لیا, پیچھے ہو گئی, تو دوسری پارٹی کیا کرے گی؟ مفت میں جا کے چیز فراہم کر دے گی؟ نہیں. لہذا دونوں طرف کا معاملہ برابر کا ہوگا تو بات بنے گی. اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی طرف بلا رہے ہیں, حکم ہے قرآن پاک میں, اللہ تعالیٰ فرماتے سارے ہو, جلدی سے آگے آؤ, دوڑو. کس کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض, اللہ کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. لیکن ہم تو دنیا پر ہی راضی ہو گئے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارضیتم بالحیات الدنیا, کیا دنیا کے ساتھ ہی راضی ہو گئے؟ اور دنیا تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. کیا بتایا گیا ہمیں کہ بس اتنی ہی ہے جیسے سمندر میں ایک انگلی ڈبو کے نکالو تو جو پانی انگلی کو لگا ہے یہ دنیا ہے, اور وہ سارا سمندر آخرت ہے. اس کے مقابلے میں ہم اس کے اوپر مطمئن ہو کے رہ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ نکلو اللہ کے راستے میں, خواہ ہلکے ہو یا بوجھل. لیکن کیا ہوا تمہیں کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کے رہ گئے اور دنیا پہ ہی راضی ہو کے رہ گئے. تو یاد رکھو کہ آخرت میں دنیا کا یہ سب کچھ بہت تھوڑا نکلے گا. بڑے بڑے محلات بھی اگر ہمارے نام پہ ہوں, بڑی بڑی پراپرٹی ہو ہمارے پاس, بڑی بڑی جاگیریں بھی ہوں, بہترین لباس بھی ہوں, بہت زیادہ بینک بیلنس بھی ہو, لیکن انسان کے مرنے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ بالکل خالی رہ جاتے ہیں.
سب لوگوں میں بٹ جاتی ہیں، تقسیم ہو جاتی ہیں، دوسروں کے پاس چلی جاتی ہیں، ہمارے کپڑے دوسرے پہنیں گے، ہمارے گھروں میں دوسرے لوگ آ کے رہیں گے، ہمارا مال و دولت اوروں کے کام آئے گا، ہمارے ساتھ کیا جائے گا، وہی جس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، اور وہ ہے عمل صالح۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ بھی ہو وہ آخرت ہاتھ سے نہ جائے، اس لیے کہ اگر وہ چلی گئی تو پھر کچھ بھی باقی نہ رہا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں اپنے آپ کو نہیں، اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کو کہتے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کی بھی فکر کرنا ہے۔ اچھا، بچوں کے ساتھ ہم کیا کریں؟ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان کی عمر، ان کی سمجھ، اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرتے چلے جائیں۔ آپ دیکھیں کہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں، ماں کے پیٹ سے سیکھنا شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلی فیکلٹی جو اس کی ڈیولپ ہوتی ہے اس کی سماعت ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں بھی سنتا ہے، ماں کی سوچ سے سوچتا ہے، کیونکہ خون سارا وہی سپلائی میں، ایک ہی وہ سرکولیشن ہے۔ وہ خوف کھاتی ہے تو اس پہ بھی خوف آتا ہے، وہ روتی ہے تو اس کے اندر بھی وہ اثرات جاتے ہیں، وہ خوش ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی، وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو وہ بھی اس کے اثرات اس کے اوپر جاتے ہیں۔ جو کچھ ماں کرتی ہے وہ سارا اس کے اندر جاتا ہے۔ آپ کو پتا کہ 3 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے بچے کی شخصیت کا 75% مکمل ہو چکا ہوتا ہے، باقی زندگی میں وہ 25% لیتا ہے۔ تو ان 3 سالوں میں جتنا کچھ انسان سکھا سکے، وہ جتنا کچھ بتا سکے، عموماً ہم ان 3 سالوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کو کیا سمجھ، اس کو کیا پتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ بچے سنتے ہیں، آپ کو لگتا ہے شاید وہ سن نہیں رہے، لیکن وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں اور کافی حد تک سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ صرف ایک مشکل ہوتی ہے کہ وہ ابھی بتا نہیں پا رہے ہوتے، لیکن جو ہی وہ بتانے کی عمر کو پہنچتے ہیں، وہ سب کچھ جو آپ ان کے اندر فیڈ کر چکے تھے وہ بڑا دھڑ بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ حیران ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی اس بچے نے کتنی بڑی بات کہی۔ وہ کیوں بڑی کہہ دو، اس نے بڑی سن رکھی تھی تو کہہ دی، سنے بغیر تو نہیں کہہ سکتے۔ لہذا چھوٹی عمر میں بھی اللہ کا نام ان کے سامنے رکھنا، اللہ کی بات کرنا، اللہ کا ذکر۔ آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ ایک بچہ شاید ایران میں ہے، 4 یا 5 سال کا ہے، 5 سال کا، ایران میں بھی ہے اور افریقہ میں بھی ایک ہے، یہ دوسرے بچے کے افریقہ کے 2 بچے ہیں۔ تو چھوٹی سی عمر میں وہ پورے قرآن کے حافظ، بلکہ ان آیات کو ان کو شاید PhD کی ڈگری اوارڈ کی گئی ہے کہ اتنا زیادہ۔ تو ساری تحقیق سے معلوم ہوا کہ ماں جب وہ بچہ پیٹ میں تھا تو ابھی قرآن پڑھتی تھی، اور جب بڑا ہوا یعنی جو ساتھ اس کو سناتی رہی، اور وہ ماں کی گود میں وہ سن سن کے سب سیکھ گیا، حافظ ہو گیا قرآن کا، کہ الگ مدرسے میں ڈالنا ہی نہیں پڑا، کہ پہلا اس کی ماں کی گود جو مدرسہ تھی۔ اسی طرح ایک اور بچے کے بارے میں کسی نے بتایا، ہمارے پاس کوئی آئے تھے اسکالر، کہ ان کے پاس ایک بچہ لایا گیا کہ جو بہت رو رہا تھا، اس کو دوا دیں، اسے علاج کریں، کچھ کریں تو پتہ نہ چلے کہ اس بچے کو ہے کیا۔ تو اہل علم اور اللہ سے قرب رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دل میں بعض اوقات ایسی وجوہات ڈال دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اس کی ماں اس کی پریگنینسی کے دوران قرآن تو نہیں زیادہ پڑھتی تھی، کہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ بچہ اب رو رہا ہے اور چپ نہیں کر رہا کسی طرح۔ تو پتہ چلا کہ پریگنینسی کے دوران ماں کثرت سے تلاوت کرتی تھی اور بچہ اس کا عادی ہو چکا تھا۔ بچہ پیدا ہوا، ماں نفاس کی حالت میں چلی گئی، اس نے قرآن پڑھنا بند کر دیا اور بچہ کسی چیز سے بہل نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا اس کو قرآن پڑھو، اور واقعی قرآن پڑھا گیا تو بچہ چپ چاپ خاموش ہو گیا، کیونکہ عادی ہو چکا تھا نا اندر کسی اور چیز کا۔ تو باہر آ کے پتہ نہیں چل رہا، اور ماں کو خود بھی نہیں پتہ چلا، کیونکہ ظاہر پیریڈز کی حالت میں تلاوت اور وہ عبادت اور وہ سب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو ہماری عورتیں عموماً ذکر تک بھی چھوڑ دیتی ہیں، حالانکہ ذکر کرنا اللہ کا منع نہیں ہے۔ تو اس کا علاج اس سے کیا گیا۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو آپ جو بھی دیں گے وہ سب ان کے اندر فیڈ ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں تک آتا ہے جدید ریسرچ سے یہ پتا چلا کہ انسان کی جو آواز ہے، جو آواز ہے وہ آس پاس سنتا ہے، اس کی اسکن کو ریکارڈ دیتی ہے۔ سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح اس فیتے کو بلوا لیا گیا نا دوبارہ ریکارڈ کر کے، اس طرح اسکن کو بھی بلوایا جا سکے۔ یہ جب میں نے پڑھا ایک کتاب میں تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ قیامت کے دن انسان کی کھالیں بھی بولیں گی، کھالیں بولیں گی۔ تو میں سوچتی ہوں کہ ایک طرف وہ قرآن ہے جو یہ سب بتا رہا ہے، اور ایک طرف جدید سائنس وہ چیزیں خود بول رہی ہے کہ یہ ہونے والا ہے، یا اس کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کم از کم اتنا تو مان لیا کہ سب کچھ اندر جذب ہو رہا ہے۔ تو بچے کی کھال بال اس کی ہر چیز میں وہ سب جا رہا ہے، جو آپ کریں گے وہ اس کے اندر فیڈ ہو رہا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں 3 سال تک سب کچھ فیڈ کر ڈالیں، یہ سوچے بغیر کہ اسے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں۔ اس کے آگے قرآن پڑھیں، اس سے باتیں کریں، اس کو سمجھائیں، اسے بتائیں، اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں گے کہ وہ بچہ جس نے بچپن کے اس عمر میں قرآن سنا ہوگا دوسرے بچوں سے بالکل مختلف ہوگا۔
میں اس بات پر اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں. یہ جو میرا ابھی چھوٹا بیٹا ہے، اس کے پیدائش کے دوران پریگننسی اور بعد میں بھی قرآن سے کچھ نسبتاً زیادہ تعلق ہو گیا. پہلے میں پڑھ رہی تھی، کچھ اور کاموں میں مصروف تھی، اور اب یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ اگر کسی کے گھر میں بھی جائے اور ٹی وی لگا ہو تو آف کر دیتا ہے، یہ کہتا ہے بند کرو اس کو. حالانکہ مائیں عموماً یہ شکایت کرتی ہیں کہ بچے جو ہے ٹی وی سے اٹھتے نہیں، اور یہاں حال یہ ہے کہ لگا بھی ہو تو پسند نہیں. فرق کس چیز کا ہے؟ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ سے میری کو کمال، کچھ نہیں، سب اللہ کے کلام کی برکت ہے. بہت شرارتیں کرتا ہے، بہت غلط حرکتیں الٹی سیدھی کرتا ہے، اچھل کود جو بچے کچھ کرتے ہیں، اور یہ کہ کوئی باوقار سنجیدہ انسان بن گیا ہے. لیکن یہ میں خاص طور پر نوٹ کرتی ہوں کہ اس طرح کے منکرات جو ہمارے رگ و پے میں بس گئے ہیں، وہ منکر اس کے اندر اس کی سینس موجود ہے. ابھی تک تو ہے، آگے دعا ہے کہ اللہ آگے بھی برقرار رکھے. پھر اسی طرح جب بچے ذرا ہوش کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر کیا کریں؟ پھر آپ ان کو پیغمبروں کے قصے سنائیں. مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب میرے والد نے مجھے حضرت آدم کی کہانی سنائی تھی، حضرت نوح کی سنائی تھی، اور خوف کے مارے برا حال ہو گیا تھا کہ جب اللہ کی بات نہیں مانی لوگوں نے تو طوفان آ گیا، ان کو ڈوب گئے. تو کیا ہوا؟ کیونکہ بچے کا دل ہوتا ہے حساس ہوتا ہے. جب اس کو یہ کہانیاں عام فہم کر کے آپ سناتے تو اس کے ذہن میں نقشہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ کیا اور فرما برداری کا نتیجہ کیا ہے. پھر اس کے بعد جب بڑے ہو جائیں، سمجھ کی عمر کو پہنچ جائے، تو پھر قرآن سے گزاریں. پرسوں میری شاگرد میرے پاس آئیں، پہلی دفعہ میری ان سے ڈائریکٹ بات ہوئی تو کہنے لگی کہ عموماً آپ کے پاس ایسے مسائل آتے رہتے ہیں کہ بچوں کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، کیا کریں. کہتی ہیں کہ 2 سال پہلے میں نے رمضان میں آپ کا قرآن سنا تھا، پھر اس کے بعد اس کی کیسٹ لے لی، تو میرے بچے چھوٹے تھے، ایک 12 سال کا ایک 13 کا، تو میں نے ان کو قرآن سارا سنا دیا. وہ لا کے کیسٹ لا کے وہ ساری ان کے کان سے گزار دی. ایک رمضان سنائی، پھر دوسری سنائی. کہتے ہیں کہ الحمدللہ میرے جتنے مسائل تھے بچوں کے حوالے سے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے یا سچ یا اور کہتی ہے کہ مجھے ان چیزوں میں کوئی مشکل نہیں باقی رہی. کہتی میں آپ کے ساتھ صرف شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو مائیں پریشان ہوتی ہیں وہ کسی طرح ایک دفعہ قرآن سے بچوں کو گزار دیں، اور کچھ نہیں، لے بیٹھے سنا دیں، ترجمہ ہی سنا دیں ان کو. تھوڑی تھوڑی بات جو اللہ نے آپ کو بھی اس میں سمجھ دی، لے کے بیٹھے تو صحیح، ایک دفعہ تو اس کتاب سے گزاریں. ٹین ایجرز کو ایک دفعہ تو پکڑ کے ان کے کانوں سے گزارتے. پھر آپ دیکھیں کہ 100% اگر چینج نہیں بھی آتا تو 50% انشاءاللہ ضرور آئے گا، کیونکہ بچوں کے ذہن جو ہیں ابھی اتنے پولوٹیڈ نہیں ہیں جتنے بڑوں کے ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. وہ ابھی بھی ان کے دل اور ان کے احساسات جو ہیں وہ نرم و نازک. لیکن ہماری ماؤں کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ جو ان کو یہ ہوم ورک بھی کسی وقت کرا دے کہ ڈیلی ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم ہی لے کے بیٹھے، ان کو آؤ بچوں سب کچھ کر لیا، آپ بیٹھ جاؤ میرے پاس. تو میری اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میں اپنی ڈیلی جو کلاس میں سن کے جاتی ہوں اس کا ایک دو باتیں ضرور کھانے کی میز پہ دوپہر کو ہی جا کے بتا دیتی ہوں، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ وہ قطرہ قطرہ جو فیڈ ہو رہا ہے. تو مجھے وہ مشکلات نہیں ہیں جو عموماً مائیں شکایت کرتی ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بچے ہمارے نافرمان، بات ہی نہیں مانتے. ہم انہیں کچھ کہتے ہیں وہ روڈنس کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے نکل جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اگر یہ مرحلہ بھی گزر گیا اور اس سے اگلا آ گیا، 20s میں آ گئے، تو پھر وہ مکمل انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر بات بہت تھوڑا اثر کرتی ہے، بہت کم اثر کرتی ہے، پھر ایک مشکل ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ اس مشکل میں پڑے، اس سے پہلے پکڑ لیں نازک پودوں کو. آپ نے دیکھا کہ نا ایک درخت جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو آپ اس کے ساتھ ٹہنیاں لکڑی کے کھڑے کر کے سپورٹس، تو آپ اس کو اپنی مرضی کی شیپ دے سکتے ہیں، سیدھا رکھ سکتے ہیں. لیکن جب ایک مضبوط درخت اگر اس کا رخ ٹیڑھا ہو جائے اور اس کے درخت کے جو لکڑی ہے وہ پکی ہو جائے تو پھر اس کی ساری شاخوں کو پلٹانا، اس کے تنے کو سیدھا کرنا اور اس کی جو شاخیں ہیں ان کو صحیح رخ پہ لانا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. باہر نکل کے آپ دیکھیں کسی چھوٹے پودے کو سیدھا کرنا آسان ہے، کسی بڑے پودے کو سیدھا کرنا بعض اوقات امپاسبل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے، پھر وہ عمر آ جاتی کہ جس میں صرف دعا کام کرتی. دعا اس لیے کہ دعا تقدیر بدل دیتی، اللہ سے مایوس نہ ہو کبھی بھی. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں میرا تو کم از کم تقدیر کا مسئلہ حل کر دیا. عموماً لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں چاہتا ہم کو ہدایت دے، اور دیکھیں نا لکھا ہے قرآن میں جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو پھر کیا کریں؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں یہ فرماتے ہیں کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وہاں یہ بھی تو فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، مٹا دیتا ہے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے
اور ثابت جما دیتا ہے یا لکھ دیتا ہے جو چاہتا ہے، اور اس کے پاس ہے اصل کتاب، یعنی جو تقدیر ہے اس کی کتاب خود اس کے اپنے پاس ہے، اس میں سے جو چاہے مٹا دے، یمحو مٹاتا ہے، یعنی اگر کسی کا بدبخت ہونا لکھا بھی جا چکا وہ بھی مٹا دے گا اگر اس شخص کے اندر تڑپ پیدا ہو گئی کہ یا اللہ تو مجھے خوش قسمت بنا۔ وہ یثبت، اور اسے باقی رکھتا ہے یا جما دیتا ہے یا قائم رکھتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ روتے ہوئے طواف میں یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں بدبخت لکھ دیا تو ہمیں خوش قسمت لکھ دے، اگر تو نے ہمیں بدبختوں میں ہمارا نام لکھ دیا، جہنم میں جانے والوں میں لکھ دیا، تو یا رب تو جنت میں جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ کیونکہ اور پھر ساتھ ہی آیت کا حوالہ دیتے تھے کہ اللہ تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، اصل کتاب تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ لہذا جس بندے کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے، جو دعا مانگنے لگ جائے اور جو رو رو کے اللہ کو واسطے دے، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی، تو کسی دن تو اللہ کو ترس آئے گا نا، آئے گا، ضرور آئے گا۔ مایوس نہ ہو، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن دعاؤں میں کمی نہ کریں، کرتے چلے جائیں۔ عموماً لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا بہت دعائیں مانگی ہیں کچھ نہیں بنتا، یہ کبھی جملہ نہ بولیں، خدا کے لیے بڑا تکلیف دیتا ہے یہ جملہ، بہت پڑھ چکے ہیں یہ۔ اللہ کے ہر کام کا لکل اجل کتاب، ہر چیز کا وقت مقرر، یہ اس کو ہی پتا ہے کہ کون سی چیز میرے بندے کو کب دینی ہے۔ اور بعض اوقات ایک چیز جو ہم روتے ہیں تڑپتے ہیں ہمیں نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ ڈیلے کرتے جاتے ہیں، تھوڑا سا اور رو لے میرا بندہ، تھوڑا سا اور دعائیں کر لے، کیونکہ آج اسے دے دوں گا نا تو یہ بھول جائے گا مجھے، یہ چھوڑ دے گا، دعا کرنا ہی چھوڑ دے گا۔ تھوڑی سی دعائیں اور مانگ لے، کیونکہ قیامت کے دن جب انسان اپنے عمل کا رجسٹر دیکھے گا تو عمل کم ہوں گے، لیکن وہ دعائیں جو قبول نہ ہوئی وہ اتنی بڑی عمل کی شکل میں ہوں گے کہ انسان تمنا کرے گا کاش دنیا میں ایک بھی نہ سنی جاتی اور سب یہاں مل جائے۔ آج تو ہمیں حوصلہ نہیں، اللہ نہ کرے کہ دنیا کی مشکلیں آسان نہ ہوں، کیونکہ بعض اوقات وہ مشکلیں ہمارے لیے آخرت کے لیے بھی کام کرنے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی، تو ایسی آزمائش میں اللہ نہ ڈالے۔ لیکن اگر آ جائے کچھ سلیقے سے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنے سال، کئی سال بیٹے کے غم میں گزارے، اور ہر موقع پہ کیا کہتے ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان، صبر ہی اچھا ہے اور اللہ ہی بہترین مدد کرنے والا، اسی سے مدد چاہی جائے۔ تو صبر جمیل کے ساتھ بس یہ ہے کہ مانگتے چلے جائیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ دیکھیں کہ حد ہو گئی تھی نا حضرت یعقوب کے غم کی کہ آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کے، اور پھر کسی سے شکوہ نہیں کرتے، کہتے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا سارا غم اور سارا دکھ اپنے رب کے سامنے رکھتا، اپنے رب کے آگے رکھتا۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ جو چاہے مٹا دے، جو چاہے لگا دے۔ کنویں میں بھی بیٹے کو پھینک دیا جائے تو اللہ ملوا سکتا ہے، لا سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو ایک تو وہ کنواں تھا نا جس میں یوسف کو پھینکا گیا علیہ السلام، اور ایک ہمارے معاشرے کا یہ کنواں ہے جس میں ہماری اولادیں گر چکی ہیں اور ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ تو یہ مسئلہ حل کیسے ہو سکتا ہے؟ دعاؤں کے بعد کبھی مایوس، کوشش جاری رکھیں کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی آسان طریقے کے۔ بڑے ہو کر سے پھر اولاد سے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ ایک دم انکار کر دے، بس ہمیں واز کرنا بند کر دے، ہمیں مت سنائیں، ہم نہیں اور سننا چاہتے، ہمیں کہیں نہ، آپ کے پاس تو بیٹھتے تو ایک ہی نصیحت کرتے چلے جاتے، تو اس وقت اور دل دکھتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کئی پیغمبروں نے اپنی اولاد کو سمجھانے منانے کی کوشش کی تو آخری دم تک نہیں مانے۔ تو یہ ایک بڑی نیچرل بات ہے، کبھی نہ سوچیں کسی کی اولاد کو ایسا دیکھ کر کہ اس نے کوئی کمی کی ہوگی نا تو سزا ملی ہے اس کو، نہ، کبھی کسی کی مصیبت پہ یہ نہ سوچیں، ایسا نہ ہو کہ اس کی تو ہٹ جائے اور ہم پہ آ جائے، جو اللہ نہ کرے۔ کہتے ہیں نا جو کسی کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے یا اس کو تانا دیتا ہے تو اس سے تو ہٹ جاتی ہے، وہ اس پہ پلٹ آتی ہے کہ کسی کو تانا دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی ایسی کسی اولاد کی یا بچوں کی گمراہی یا خدا نہ خواستہ کی یا شوہر کی یا اس میں کسی کو تانا نہ دے کہ اس کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے یا کسی ایسی وجہ سے اس پہ آ گئی ہے۔ پیغمبروں نے جنہوں نے ساری قوموں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تو انہوں نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں بتایا ہوگا، ان سے بڑھ کر خیر خواہ کون ہوگا بچوں کا۔ لیکن بعضوں کا بری صحبت جو ہے وہ گھر کے اثر کو ختم کر دیتی ہے۔ شیخ سعدی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے نا اسی کے اوپر، حضرت نوح کے بیٹے کے بارے میں، فارسی کا شعر ہے وہ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جو تھا وہ صالح لوگوں کی صحبت میں صالح ہو گیا، کہتے ہیں نا جنت میں ایک وہ بھی ہوگا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بد لوگوں کی صحبت میں رہ کر پیغمبر کی
اس سعادت کو یا اس رحمت کو نہ پا سکا کہ جو جس گھر میں وہ تھا، یعنی اس سے محروم ہو گیا، بدبخت ہو گیا. تو صحبت جو ہے، معاشرہ جو ہے، یا ہمارے سوشل پریشرز جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، وہ بھی بچوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مایوس ہونے سے بچنے کو کہتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. وہ آخری دم تک پر امید ہوتا ہے کہ اللہ ضرور بہتری کرے گا، اس لیے کہ ہر رات کی سویر ضرور ہوتی. کبھی کوئی رات ہمیشہ رات نہیں رہی، ہر رات کی صبح ضرور ہے. اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی کوئی رات آ جائے تو اس کی صبح ضرور ہے. تو بچوں کے سلسلے میں کوئی ایسی چیز جو پریشان کن ہو، ان کی ہدایت کے سلسلے میں اس کی بھی سویر ضرور ہے، بس دعاؤں کی کثرت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا فرمایا، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافروں آج معذرتیں نہ کرو. یہاں کافروں سے مراد کون ہے کہ جو بات ماننے سے انکار کرتے، جنہوں نے بات نہ مانی، کہ جنہیں کہا گیا بچاؤ اپنے آپ کو، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، بڑی مجبوریاں تھیں، بڑا ماحول خراب تھا، کیا کرتے، اتنی ٹیمپٹیشنز تھیں، ہم نہیں کر سکے، ہو نہیں سکتا تھا. فرمایا جائے گا نہیں، معذرت مت کرو، سب ہو سکتا تھا. کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا نا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ ہجرت کر جاتے، کہیں اور چلے جاتے. اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی بھی چیز کو انسان عذر بہانہ بنا کر اللہ کی نافرمانی شروع کر دے. ہاں جہاں جان کا خطرہ ہو، جان کا خوف ہو، جیسے بھوک کی شدت میں تو حرام حلال ہو جاتا ہے، لیکن عام حالات میں نہیں. انما تجزون ما کنتم تعملون، تم تو وہی جزا دیے جا رہے ہو جو تم عمل کیا کرتے تھے. تمہارے اعمال کی سزا تمہارے سامنے آ رہی ہے، یعنی قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کر لو اللہ سے توبہ خالص، کیونکہ بہت سی مشکلات کا حل توبہ میں ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا، کہ جس نے پابندی سے استغفار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ. ایک اور جگہ پر آتا ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، کہ جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکے. لہٰذا یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اس لیے کیا کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ کی طرف، معافی مانگو. اچھا اب آپ کہیں گے ہم نے کون سا گناہ کیا جس پہ توبہ کریں؟ تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو اس کا شکر ادا نہ کرنا بھی تو ایک غلطی ہے نا، ایک کوتاہی ہے. اور اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو ادا کر نہیں پاتے. کیوں؟ مثلا ایک چھوٹی سی نعمت، یہ جو سانس ہی ہم لے رہے ہیں بیٹھ کے، کہ ایک سانس اندر جا رہا ہے اور ایک باہر آ رہا ہے، اسی پہ اگر الحمدللہ الحمدللہ کہیں تو باقی کسی نعمت پہ الحمدللہ کہنے کا وقت ہی نہ بچے. اور پھر جب ہم سوئیں تو سو کے بھی سانس لے رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو اس پہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہم تو ایک چھوٹی سی نعمت پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. اسی لیے دعا مانگی گئی نا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک، کہ اے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یا مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. اوزعنی ان اشکر نعمتک، اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی، میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا، اور شکر کا طریقہ کیا ہے کہ میں نیک کام کروں، ترضاہ، جسے تو پسند کر لے، جس سے تو راضی ہو جائے، جو تجھے قبول ہو جائے. واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد میں بھی اصلاح کر دے. انی تبت الیک، میں تیری ہی طرف توبہ کرتا ہوں. فتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، شکر کے ساتھ، اس کی نعمتوں کے اعتراف کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تو پھر تمہارا رب تمہاری خطاؤں کا کفارہ کر دے گا، ہٹا دے گا، دور کر دے گا. ویدخلکم جنات، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہ کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. نور کس چیز کا ہوگا؟ ان کے نیک اعمال کا، نیکیوں کی روشنی ہوگی. کتنی کچھ نیکیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی ذات کے لیے پڑھ رہے ہیں،
ہم ذکر کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو فائدہ دے رہے ہیں. روزہ رکھا ہوا تو ہمیں فائدہ نہیں, کسی کو کیا ملے گا ہمارے روزے سے. کچھ بھلائیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے دوسروں کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے. مثلا نیکی کی بات آگے پہنچانا, آگے پھیلانا, یہ قیامت کے دن انسان کے لیے نور بن جائے گا. جہاں جہاں تک آپ نے اللہ کا پیغام پھیلایا ہوگا, اللہ کی بات بتائی ہوگی, اتنی اتنی روشنی بڑھ جائے گی. مثلا آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, آپ آگے دوسرے کو, آپ نے گھر جا کے اگر ایک کو بتائی, اس نے آگے آگے جہاں تک آپ کی بات چلتی چلی گئی وہ آپ کے لیے نور بڑھتا چلا گیا. لہذا یہ چیز انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھے کہ کسی بھی خیر اور بھلائی کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا. کوئی نیکی جب آپ اپنی ذات تک رکھتے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک خوشبو کو خرید کے آپ بوتل میں بند کر کے ڈھکن بند کر دیں. کتنی بھی خوبصورت, کتنی بھی بہترین خوشگوار خوشبو ہوگی, نہ اس کا آپ کی ذات کو فائدہ پہنچے گا نہ کسی اور کو. ہاں وہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہے, بس بڑا اچھا پرفیوم کی شیشی ہے اور اس میں خوبصورت چیز پڑی ہوئی ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ میرے پاس اس قسم کی خوشبو ہے. لیکن جب آپ اس کا ڈھکن کھولتے ہیں, خود لگاتے ہیں, دوسروں کو دیتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ اگر دوسروں کو نہ بھی دیں, ڈھکن جب کھول دیں گے نا تو آس پاس خوشبو پھیل جائے گی. تو اسی طرح جب آپ ایک اچھی بات کہہ دیتے ہیں نا تو وہ خوشبو پھیل جاتی, وہ روشنی پھیلنے لگتی ہے, اور جتنی جتنی جس کی روشنی ہوگی اتنا ہی اس کا نور پھیلتا چلا جائے. اسی لیے صدقۃ جاریہ کس چیز کو کہا گیا؟ 3 چیزوں کو. ولد صالح, نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرے, یدعو لہ. اور دوسری چیز او علم ینتفع بہ, وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. جو بات آپ کسی کو سکھا جائیں, جس سے کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے, جس سے کسی کی آخرت سنور جائے, وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا تحفہ آپ کو پہنچتا رہے گا کہ وہ آپ کے ذریعے ہدایت پا گیا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اے علی, تیرے ذریعے ایک شخص ہدایت پا جائے, تیرے لیے سرخ قیمتی اونٹوں سے بہتر. اصحاب صفہ کو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز بطحان اور عقیق جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں لے آئے بغیر اس کے کہ کسی کا ہاتھ مارا ہو یا قطع رحمی کی ہو, یعنی مفت میں 2 اونٹنیاں اس کو مل جائے. تو لوگ بڑے خوش ہو گئے. اصحاب صفہ طالب علم لوگ تھے, دین کے پڑھنے پڑھانے والے. تو آپ نے فرمایا اس سے بھی بہتر چیز بتاؤں, تم میں سے کوئی شخص مسجد جائے اور 2 آیتیں پڑھ کے سنا دو, 2 آیتیں, وہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے زیادہ بڑی دولت ہے. 2 اونٹنیاں آج کی 2 گاڑیوں کے برابر ہیں. اس دور میں اونٹ سب سے قیمتی پراپرٹی تھی. تو آپ دیکھیں کہ ہم میں کوئی کتنا بھی مالدار ہو ہر روز 2 گاڑیاں نہیں خرید سکتا. لیکن اگر کوئی شخص کسی کو 2 آیتیں روز سکھا دے تو وہ 2 گاڑیاں خریدنے سے بہتر, اور خریدنے کی بھی ضرورت نہیں, وہ مفت میں ملیں گی. اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کوئی 3 آیتیں سنائے تو 3, 4 سنائے تو 4, جتنی بھی پڑھائے. تو یہ علم کا نور تو ایسا ہے کہ تھوڑا سا, اور شاید اسی لیے میں کہتی ہوں اس کا اتنا اجر رکھا گیا کہ انسان کے اپنے دین پہ قائم رہنے کے لیے بڑا ضروری ہے. کیونکہ جب وہ کسی کو بتاتا ہے تو خود بند جاتا ہے. پھر اللہ کے ڈر سے نہیں, پہلے لوگوں کے ڈر سے انسان نیکی شروع کرتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اللہ کا ڈر بھی دل میں آ جاتا ہے کہ ہر کوئی کیا کہے گا, میں بتا رہا ہوں اور خود نہیں کر رہا. یہ قدرتی بات ہے, پہلے لوگوں کا خوف آئے گا, لیکن اسی دین میں, اسی کتاب میں اس کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی کام میں نے لوگوں کے لیے نہیں کرنا, اللہ کے لیے کرنا ہے. تو آہستہ آہستہ ادھر بھی خالص ہوتا جائے گا. جیسے کسی بھی چیز کو پاک کرنا اور صاف کرنا تو ایک وقت لگتا ہے. جیسے قرآن پاک میں سورۃ الرعد میں مثال دی گئی نا کہ جو دھات پگھلائی جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ صاف ہوتی ہے, پاک ہوتی ہے, نکھر آتی ہے, وہ پاک چیز نیچے رہ جاتی ہے اور گند بلا جو ہے وہ اوپر سے چلا جاتا ہے. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں جم جاتی ہے. تو اسی طرح جو دین کی بات آپ لوگوں کو بتائیں گے اور خود اپنی ذات میں لائیں گے وہ باقی رہ جائے گی, اور باقی کوڑا کرکٹ انسان کا صاف ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان نکھرتا چلا جاتا ہے. کبھی بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج میں عالم بن گیا اس لیے آج میں سکھانے آیا. ہم میں سے ہر شخص جو سکھانے والا ہے وہ خود بھی طالب علم ہے, وہ خود بھی سیکھ رہا ہے. جب وہ بول کے سکھاتا ہے تو کیا وہ خود نہیں سن رہا ہوتا؟ تو اس لیے یہ بھی ایک پانے کا ذریعہ ہے کسی تک پہنچانا. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کا نور مدینہ سے صنعاء تک ہوگا, عدن تک ہوگا, کچھ کا اس سے کم, پھر آپ نے فرمایا کچھ کا اس کے قدموں تک ہوگا, کچھ کا ناخن کے انگوٹھوں میں ہوگا, بس تھوڑا سا جو کبھی جلے گا کبھی بجھے گا. تو انسان کو ڈر ہوگا کہیں بجھا نہ رہ جائے. اور خاص طور پر منافقوں کو جیسے پہلے نور دیا جائے گا اور بعد میں کیا ہوگا, ان سے چھین لیا جائے گا, کیونکہ انہوں نے دنیا میں کچھ نمائشی نیکیاں کی ہوئی تھی.
تو اس سے اہل ایمان خوف زدہ ہو جائے گا کہ نہیں ہمارا نہ لے لیا جائے. تو اس وقت دعا مانگیں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، یا رب ہمارا نور ہم پہ پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، تو غفور رحیم ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے، وغلظ علیہم، ان پہ سختی کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوتیں ہیں جو معاشرے کے اندر دین پہ چلنے سے روکتی ہیں. ان قوتوں کے ساتھ نپٹو، کیونکہ اگر انسان ان کے اس تشدد کے مقابلے میں چپ کر کے بیٹھ جائے اور کہے کہ اچھا نہیں عمل کرنے دے رہے تو نہیں کرتے، نہیں، ماحول پیدا کرو. اگرچہ اس کے لیے کچھ فرم ایسے طریقے کیوں نہ اختیار کرنے پڑے کہ جس کو سختی کے زمرے میں لایا جا سکے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا؟ وغلظ علیہم، ان منافقوں سے سختی کرو کہ جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ایک عمل نہ کرنا چاہتے نہ کرنے دیتے ہیں. تو ایسے ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سے عناصر ہیں جو نہ خود کام کرتے ہیں اور نہ کرنے دینا چاہتے ہیں. کرنے والوں کی زندگی کو انہوں نے جہنم بنائی ہوئی ہے، مذاق اڑا اڑا کے اور باتیں بنا کے کہ کوئی ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو 10 پیچھے آتا ہے کہ نہیں اس راہ میں بڑے کانٹے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. پھر اللہ تعالیٰ 2 مثالیں دیتے ہیں اور بڑی زبردست مثالیں. پہلی مثال کافروں کو سنائی گئی تو دیکھو نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں تھیں، بڑے ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، لیکن وہ ان کے راستے پر نہ تھی. فَخَانَتَاهُمَا، انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی. ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ وہ کوئی غلط کار عورتیں تھیں تو ان کی جسمانی حق میں خیانت کی، مراد یہ کہ شوہروں کے مشن میں خیانت کی. بظاہر کلمہ پڑھا، عمل نہ کر کے دکھایا. کیونکہ خیانت یہی ہے نا، منافق خائن ہوتا ہے نا. منافق کی صفات میں کیا ہے کہ وہ خیانت کرتا ہے. کسی نبی کی بیوی کافر عورت نہیں ہوتی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بستی کو چھوڑ کے اب نکل جاؤ تو ان کی بیوی ساتھ گئی تھی، لیکن ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا. جو ہی وہ بستی سے نکلے اور وہ آگے جا رہے تھے تو بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا. اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے کانت من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے، پیچھے ہی رہ گئی. ابتدا میں نکلی لیکن چونکہ عمل اس درجے کے نہیں تھے، شوہر کے اس مشن میں ساتھ نہیں دیا وہ جو دین کی تبلیغ کا تھا اور کام کا تھا، لہذا وہ پیچھے چھوڑ دی گئی. نوح علیہ السلام کی بیوی الا من سبق علیہ القول، اس کا فیصلہ کر دیا گیا کہ وہ ساتھ نہیں بیٹھے گی کشتی میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل ویسا نہیں جو ہونا چاہیے. کافر نہیں تھی، عملی اعتبار سے ناشکری اور عملی اعتبار سے وہ سب کچھ نہیں تھا جو ہونا چاہیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی عورت کا شوہر بھی اگر نبی ہو تو وہ اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا اگر بیوی کے اپنے عمل اچھے نہیں. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی بات پھیلی ہوئی ہے کہ چونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اس لیے آپ ہم کو لازمی چھڑا لیں گے، آپ ہم کو بچا لیں گے. کیا بتا دیا گیا ان آیات میں کہ نہیں، شوہر نہیں بچا سکتے. عام شوہر تو دور کی بات، شوہر اگر نبی بھی ہو تو نہیں بچا سکتے. اور نبی کسی امتی کو تو کیا اپنے گھر والوں کو نہیں بچا سکتا اگر وہ اس کے ساتھ اس ایمان اور تقوی کی حالت میں نہ ہو. وکیل اور کہہ دیا گیا چلی جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ. ابھی تو آخرت آئی نہیں تو یہ کس آگ میں بھیج دیا گیا ان کو. اس سے بھی عذاب قبر کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو مرنے کے بعد بھی آگ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. کہہ دیا گیا چلی جاؤ، داخل ہو جاؤ آگ میں اور داخل ہونے والوں کے ساتھ. کیونکہ بہت سے لوگوں کو جب عذاب قبر کی بات کی جاتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو حشر کا میدان ہی نہیں، فیصلہ ہی نہیں ہوا تو پھر کیوں آگ. ٹھیک ہے وہ بڑا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن موت کے ساتھ بھی ایک فیصلہ ہو جاتا ہے انسان کا کہ اس کا خاتمہ کس پہ ہوا، ایمان پہ ہوا ہے، عمل صالح پہ ہوا ہے یا کسی بد عمل پہ ہوا. اور ایک دوسری مثال فرعون کی بیوی کی. فرعون جو ظالم و قاہر بادشاہ تھا، حضرت آسیہ ایمان لے آئی، اسلام لے آئی. کیا کہتی ہیں؟ دعا مانگتی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، تیرے پاس تیرے قرب میں جنت میں گھر چاہیے. دنیا کا محل آپ کو پتا نا، پرانی تہذیب آج بھی اگر دیکھیں اس کے آثار اور اس کے نقش تب حیران ہوں گے. اتنی ترقی یافتہ قوم کہ جس کی فن تعمیر دیکھیں، اس کی پینٹنگ دیکھیں، اس کا آرٹ دیکھیں، وہ جو مردوں کو پرزرو کرتے تھے اس فن کو دیکھیں. بہت سی چیزوں کے راز آج بھی نہیں کھلے کہ وہ قوم یہ کام کیسے کرتی تھی، کیونکہ سب مٹا دیے گئے تھے نا، سب کو ڈبو دیا گیا تھا. سارا آرٹ اور سب ہنرمند سب ڈوب گئے تھے، باقی کچھ بھی نہ رہا. وہ چیزیں رہ گئی، گھر رہ گئے دنیا والوں کے لیے عبرت، لیکن وہ خود سب چلے گئے. تب آپ دیکھیں اس عورت کا حال. کہتی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اپنے پاس جنت میں گھر دے دینا. دنیا کا گھر چلا گیا تو کوئی بات نہیں، دنیا میں دھتکار دیے گئے تو کوئی بات نہیں،
بہت سی صحابیات کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. ایمان لانے کے بعد انہیں گھروں سے نکال دیا گیا. ہجرت حبشہ اول اور ثانی دونوں میں صرف مرد نہیں تھے، عورتیں بھی شامل تھیں. آپ کو حضرت حبیبہ کا تو معلوم ہی ہوگا کہ ان کے شوہر کے ساتھ وہ نکلی تھی، ہجرت کر کے شوہر وہاں جا کر نصرانی ہو گئے اور ان کو چھوڑ کر وہ مدینہ چلی آئے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین نعم بدل دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی. تو یہ نہیں کہ دنیا میں اگر ایک دروازہ بند ہوا تو سارے ہی بند ہو گیا. اللہ کی رحمت کے دروازے بہت وسیع ہیں، بہت سے اور بھی کھل سکتے ہیں. اس لیے کبھی بھی کسی قیمت پر اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے. اس دھمکی پر کمپرومائز نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں جا کے طوفان اٹھا دے عورت کہ جی چونکہ آپ یہ رزق حرام لاتے ہیں یا یہ غلط کام کرتے اس لیے میں تو آپ سے طلاق چاہتی ہوں. نعوذ باللہ، ایسا نہیں، یہ بات نہیں. اس لیے کہ اگر ہم دین کے راستے پر آئے ہیں تو ہمیں بھی وقت لگا، شوہروں کو بھی وقت دیں اور ان کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کریں، آہستہ آہستہ ان کو بھی اس رنگ میں لائیں. ہاں آخری مرحلے پر اگر وہ بالکل ہی ایمان کا خاتمے کی تدبیر کریں اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے مرد نہیں، کوئی فرعون نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، اور اگر کسی عورت کو خدا نہ خواستہ کسی فرعون سے واسطہ پڑی جائے تو بھی اس کے لیے کوئی چوائس نہیں کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی فرما برداری میں جب اسے ایک چیز چوز کرنی ہے تو اللہ کی فرما برداری، خواہ اس کی قیمت کچھ بھی ہو. اور پھر ونجنی من القوم الظالمین، یہ ساری قوم سے مجھے نجات دے جو ظالم ہے. مریم ابنۃ عمران، عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. نیک عورت، حیا کی حفاظت، یہ عورت کا خاص وصف قرآن میں بیان کیا گیا ہے. حضرت مریم جنت کی عورتوں کی سردار عورتوں میں سے ہوگی. سورۃ آل عمران پڑھے تو ان کے بارے میں الفاظ پڑھ کے رشک آتا مجھے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ فرماتے یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اے مریم اللہ نے چن لیا تجھے، عورت کو چن لیا. وطہرکی، تجھے پاک کر دیا. واصطفاکی علی نساء العالمین، سارے جہان کی عورتوں کو تجھے فضیلت دی، تجھے چن لیا. کسی عورت کو اللہ چن لے، اللہ اسے عزت بخشے اور اس سے اپنا کوئی کام لینا چاہے، یہ انہیں فضیلت ایسے مفت میں نہیں مل گئی تھی. انہیں فضیلت ملی تھی اس صفت کی وجہ سے کہ اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، عزت و عصمت کی حفاظت کی، اپنی حیا کی حفاظت کی. اللہ آپ کو بھی چن سکتا ہے اپنے دین کے لیے، بس ضرورت اس بات کی کہ ہم بھی اللہ کی طرف بڑھیں اور کسی قیمت پر اپنی ان بنیادی صفات کو جو ایمان کے بعد، کیونکہ ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہے نا، ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہے، میرے ذاتی قول نہیں ہے کوئی، کہ جب ایک عورت نماز روزہ پڑھے سب کچھ کرے اور ساتھ اپنی شرم و عزت کی حفاظت کرے. کیونکہ پہلے بھی میں نے بات کی نا کہ بسا اوقات ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی، سب کا خراب سب کچھ، لیکن اس کے ساتھ حیا کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں پڑتی. نہیں، صرف نماز روزہ نہیں، احسنت فرجہا، ان ساری چیزوں سے بچا جائے کہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا. تو ہم سب کے لیے بحیثیت خواتین کے ضروری ہے کہ اپنے فرائض کو سمجھیں، اپنے دین کو سمجھیں، سیکھیں، اس پر عمل کریں، ایمان، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں آگے بڑھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ بات جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما. جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. اس راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور انسان ہونے کے ناطے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو معاف فرما دے.
کوئی بات اگر تیری مرضی کے خلاف ہوئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں اس راستے پر چلا جو تیری طرف لے جائے. یا اللہ تو ہمیں اخلاص نیت عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. جن کاموں کے کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ان کے کرنے کی توفیق دے دے, ہمیں صلاحیت دے دے. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, انہیں دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابی عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمیں ان صالح بندوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہو چکا ہے. یا رب العالمین جتنی بہنیں آئی ہیں اتنی دور دور سے اتنی محنت کر کے ان کا آنا قبول فرما, ان کے ایک ایک قدم پر بہترین نیکی لکھ لے. یا رب العالمین تو ان سب کو اپنے دین کے لیے چن لے. یا اللہ ان سے بہترین نیکی کے کام لے, ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ, ان کے دین کی حفاظت کر. یا رب العالمین ہمیں نیکی اور تقوی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے. یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں اس کی بہترین جزا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.